کیا یہ ایک اپوزیشن الائنس میں کیا علی امین گنڈاپور صاحب کو اگنور نہیں کیا جا سکتا؟ آپ ذرا یہ بتائیے گا، کیونکہ سلمان اکرم راجہ والی بات تو میری ان سے بھی بات ہوئی تو وہ یہ تو ایک ڈیبیٹیبل ہے نا کہ احسان ہے یا حکومت کے لیے کام ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، لیکن اس پہ بھی آپ کا رسپانس آیا ہے۔ لیکن علی امین گنڈاپور صاحب تھوڑا سا نیکسٹ لیول پہ چلے گئے ہیں۔ کیا ایک زبردست ملک کے وسیع تر مفاد میں جانے کے لیے کچھ آوازوں کو اگنور نہیں کیا جا سکتا سر؟ بہت چیزوں کو اگنور بھی کیا جا سکتا ہے، مگر فرض کریے کہ اگنور کرنے والی بات ہوتی ہے ایک شخص جو ہے میرے جیسا شخص ہوتا کہ صرف ایک عام سینیٹر ہے یا ایک ایم این اے ہے یا ایم پی ہے، تو اس جیسے شخص کو اگنور یقیناً کیا جا سکتا ہے۔ مگر ایک صوبے کی حکومت ایک شخص کے گرد گھومتی ہے اور وہاں سے ایسی آواز جو ہے وہ چند دن کے بعد دوبارہ آ جاتی ہے، تو پھر جو ہے وہ تکلیف دہ ہو جاتا ہے، وہ اگنور کرنا ممکن نہیں رہتا۔ ٹھیک ہے۔ اور پھر ایک اور چیز جو میں وہ واضح کر دوں، اس جو رابطے ہیں، جو ان کے رابطے ہیں، جہاں پہ رابطے ہیں، اس سے ایک چیز جو ہے پھر جو ہے وہ ہمارے اندر جو ہے ہم کو جو ہے ہائی الرٹ کر دیتی ہے کہ کیا یہ دوبارہ جو ہے نا ایسی صورتحال تو نہیں پیدا ہوگی کہ ہمارے کندھے کو استعمال کر کے اور پھر کہیں رابطوں کو جو ہے نا اس طاقت کو بڑھا کے اور رابطوں کو استوار کرنا۔ تو یہ جو ہے تکلیف دہ بات ہو سکتی ہے۔ ان کے رابطے یقیناً جو ہے ادھر ادھر رہے ہیں اور یہ رابطے سب کو پتہ بھی ہیں کہ وہ جلوس لے کے یہاں آتے تھے اور وہ اس کے بعد کہاں پہ چلے جاتے تھے۔ تو ہمیں یہ ایک ڈر جو ہے وہ کھائے جا رہا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں ایک اور چیز آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ آج اون عباس پپی صاحب نے جب اپنی روداد سنائی ہے تو انہوں نے بتایا کہ کس طرح ان کے بیڈ روم میں گھسا گیا۔ ماضی میں یہ ہوا، ایک پریکٹس رہی بھی ہے۔ مریم نواز صاحبہ اور کیپٹن صفدر صاحب جب کراچی میں تھے ان کے ساتھ ہم سب نے آواز اٹھائی تھی کہ غلط کہا تھا۔ آج نون لیگ یا تو خود کرا رہی ہے یا خاموش ہے، میں اس کو کس پلڑے میں رکھوں؟ آپ مجھے بتائیں، کوئی بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینا ہے نون لیگ کو یا اس حکومت کو؟ کیا کرنا ہے ہم نے؟ مطلب تھوڑا واضح کر دیں، کیونکہ اعجاز چودھری صاحب کو تو پنجاب حکومت نے پروڈیوس کرنا ہے نا۔ ایک چیز تو آپ کہیں گے نا کہ یہ اگر ان کو نہیں پتا یا خود نہیں بھی کر رہا ہے تو یہ ان کی نااہلی ہے۔ اس حد تک اختیار سے دستبرداری، میں اختیار کی بات کر رہا ہوں، اقتدار کی بات نہیں کر رہا۔ ٹھیک ہے۔ اختیار سے دستبرداری جو ہے وہ انتہائی جو ہے خطرناک ہے۔ ان کو شاید یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ 4 دن کا اقتدار اس اختیار کو جو ہے یہ اس جمہوریت کو اس قدر ڈیمیج کر دے گا یا ڈیمیج کر چکا ہے کہ جو پاکستان میں آج تک نہیں ہو پائی تھی۔ میں دو لوگوں کو اس معاملے میں کیونکہ ایک پولیٹیکل ورکر ہوں، میں 2 لوگوں کو اس حوالے سے جو ہے الزام دیتا ہوں۔ ایک الزام جو ہے وہ اس دور کو دیتا ہوں جو اس وقت پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی اور اس میں جو ہے نا وہ جس میں ابو اور امی بنانا شروع ہو گئے تھے ان کو، ان لوگوں کو جن کو وہ بنایا کرتے تھے، اور اب ہم نے دادا اور پردادا بھی شاید بنا لیے۔ اچھا کامران صاحب، آج سینٹ میں جب اون عباس پپی صاحب کو آج پروڈیوس کیا گیا، وہ آئے، ان کی تقریر بھی ہوئی، آپ کی تقریر کے میں نا ایک جملہ بڑا اہم تھا۔ انہوں نے کہا میں عام طور پہ مشرف دور کی تعریف نہیں کرتا یا میں اس کو اپریشیٹ نہیں کرتا۔ آپ نے کہا کہ یہ جو وقت ہے نا یہ اس دور سے بھی بدتر دور ہے۔ واقعی ہم پیچھے کی طرف جا رہے ہیں جی اس جمہوری سو کالڈ سیٹ اپ کے اندر؟ میرا خیال ہے کہ اس سے کئی گنا میں بالکل جو ہے ان کا سخت ناقد رہا ہوں، ان کے اوپر سخت تنقید کرنے والا رہا ہوں، ان کی اپنی اس دور اقتدار میں بھی، مگر یہ اس سے کئی گنا بدتر دور ہے۔ وہ مجھے یاد ہے کہ محمد میاں جب چیئر کرتے تھے سینٹ کو، دو کہ وہ نیشنل بینک سے آئے تھے اور ان کا وہ کوئی ایسا ماضی اس طرح کا سیاسی نہیں تھا، مگر اس کے باوجود چیزیں جو ہے بہت حد تک جو ہے وہ رولز کے مطابق چلا کرتی تھی اور لوگوں کو اپرچونٹیز مہیا کرتے تھے، لوگ ڈیبیٹ کر پاتے تھے۔ اب تو یہ ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ کنٹرول کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔